محترم ناظرین، عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا کیسا؟ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا۔ عورت تبلیغ کرتی ہے، تبلیغ جماعت میں جاتی ہے، جماعت میں نکلتی ہے، اس کا جماعت میں نکلنا، تبلیغ کرنا کیسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین برائے کرم، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل وائرل فتویٰ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند اور بیرونی ٹاؤن کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ عورتوں کی تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ سوال میری نظر کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جس میں انہوں نے مستورات کی جماعت کو ناجائز کہا ہے۔ میرے دماغ میں اس دن سے ایک سوال چل رہا ہے، اگر خیر القرون میں عورتیں سفر نہیں کرتی تھی اور جماعتوں میں نہیں جاتی تھی تو خیر القرون میں تو عورتوں کے مدارس بھی نہیں تھے، تصوف والے حضرات عورتوں کو جمع کرتے ہیں دینی محافل میں، تو یہ دین کے شعبے بھی ناجائز ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اب یا تو اس فتوے کو رد کرے یا پھر ثابت کرے کہ مستورات کی جماعتیں ناجائز اور بنات کے مدارس ناجائز ہے، اور دونوں پر دلیل بھی دیں۔ الجواب، عورتوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے سلسلے میں علماء عصر کے دو نظریے اور دو رائے ہیں۔ بعض علماء و اکابر نے تبلیغی اہمیت اور احساس کے باوجود مفاسد کے غالب ہونے کے پہلو کو مد نظر رکھ کر اجازت نہیں دی، اور بعض دوسرے علماء کرام نے عصر حاضر کے لوگوں میں دین سے غفلت، اسلامی تہذیب سے بعد و دوری، علوم اسلامیہ کی تحصیل و ترویج سے سستی و بیزاری وغیرہ دیگر حقائق نیز تبلیغی جماعت کے فوائد کثیرہ، من جملہ ان کے لوگوں میں اس کے ذریعے علوم دینیہ کی تحصیل کا شوق و جذبہ، سنت نبی علیہ السلام سے لگاؤ، شریعت اسلامی و تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کا شوق اور عزم و غیر پہلوؤں کے پیش نظر رکھ کر چند اہم ضروری شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی۔ دارالعلوم دیوبند اور ہماری جامعہ کی رائے احتیاط اور عورتوں کی عصمت و تحفظ کے پیش نظر عدم جواز کی ہے، جس کی تفصیل دارالعلوم دیوبند کے بالا فتویٰ میں موجود ہے۔ اجتہادی مسائل میں علماء امت کا یہ اختلاف نیا نہیں ہے، دسیوں مسائل میں علماء اس نوعیت کا اختلاف رائے موجود ہے، اس لیے سائل کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو ان کی رائے پر عمل کر سکتا ہے، کسی ایک جانب شدت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ یہی صورتحال اہل تصوف کی اجتماعات میں عورتوں کی شرکت کی بھی ہے، بعض احتیاطاً ناجائز اور بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ اب رہی سائل کی یہ بات کہ جب خیر القرون میں مستورات کی جماعت کا ثبوت نہیں تو بنات کے مدارس کا ثبوت بھی تو نہیں، وہ کیوں جائز ٹھہرے؟ یاد رہے کہ اس سے متعلق بھی علماء کرام کی دو رائے ہیں، بعض منع کے قائل ہیں اور خواتین کی تعلیم و تربیت اور دینی ضروریات کو ان کی دیگر ضروریات کی طرح ان کے محارم کے ذریعے قرار دیتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے، جبکہ دیگر علماء مردوں کی طرف سے اس ضرورت کو پورا نہ کرنے یا کما حق نہ نبھانے کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں، اور قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت نہ ہونے کا جواب مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے کفایت الفتویٰ میں دیا ہے، اس کے نقل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رقم تراز ہے، زمانہ مدارس کی تشکیل اگر قرون اولیٰ میں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ لڑکوں کے اسکول اور لڑکوں اور مدرسے بھی ماضی میں نہیں تھے، پھر بھی امت محمدیہ کے تمام علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور مردانہ مدارس میں پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ فرائض اسلام اور واجبات شرعیہ خواہ عبادات سے ہو خواہ معاملات میں سے، ان کی تعلیم فرض ہے، اور علوم مستحبہ مثلاً صلح، علماء کی تذکرے و عبرت آموز تاریخی روایات اور اخلاقیات وغیرہ کی تعلیم مستحب ہے، اور فنون کی تعلیم مباح ہے۔ بنات کے مدارس کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے کہ اپنے شہر علاقے کی ہی کسی مستند و محفوظ تعلیم گاہ میں ستر پردے اور دیگر شرعی احکام کے مکمل پابندی کے ساتھ ضروری دینی تعلیم حاصل کی جائے۔ امید ہے کہ اس تفصیل سے سائل کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور راہ حق کی رہنمائی فرمائے۔ تو ناظرین یہ فتویٰ جامعہ بیرونی ٹاؤن کا تھا۔ اب آئیے دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین عورتوں کا تبلیغ میں جانا۔ سوال، کیا محرم عورتوں کا تبلیغ میں جانا محرم مردوں کے ساتھ ٹھیک ہے؟ جواب، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کا متفقہ فتویٰ ارسال خدمت ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، حضرت مولانا مفتی سعید احمد مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور کی تائید و تصدیق۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں
عورتوں کا تبلیغی کے لیے سفر کرنا مع محرم کے درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا، نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا۔ اس عمل سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلہ کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات یا صحابہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھی۔ تبلیغ مردوں کے ذمہ ہے، اس زمانے میں مقرر تھی، آج بھی مقرر ہے۔ عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھی۔ مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے۔ جب اس خیر کے زمانے میں یہ صورتحال رہی تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی اس بنا پر صحیح نہیں ہے۔ ان کے مرد ان کو تبلیغ کرے اور دین کے احکام ان کو سکھائے، اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھے یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کرے، ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہدہ بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا، آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اور کوئی اشکال آپ کو ہو تو ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔